السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کلاس میں ہم سٹاپ سائن یعنی وقف کرنے کے طریق سیکھیں گے۔ آئے اب ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 4 سٹاپ سائنس کے بارے میں پڑھیں گے۔ پہلا ہے آیا سائن یعنی علامت آیت۔ جب آیت ختم ہوتی ہے تو اس کے آگے یہ چھوٹا سا سرکل یا ایک سکوئر بنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس پہ سٹاپ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، وہ بھی سٹاپ کرتے تھے، اس لیے ہمیں بھی سٹاپ کرنا چاہیے۔ دوسرا ہے میم، کمپلسری سٹاپ یعنی علامت وقف لازم۔ اس پہ لازمی سٹاپ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ آیت کے اوپر بھی ہو سکتا ہے اور ویسے بھی آیت کے درمیان میں بھی بغیر آیت کے نشان کے بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جیم ہے آپشنل سٹاپ یعنی علامت وقف جائز۔ اس پہ جائز ہے اگر تو آپ آیت کا پہلا حصہ دوسرے حصے سے ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس پہ وقف کر کے اگلا حصہ الگ سے بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بھی آیت کے نشان پہ بھی ہو سکتا ہے اور آیت کے درمیان میں خالی بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح تو ہے، یہ چھوٹی سی تو جنرل سٹاپ یعنی علامت وقف مطلق۔ اس پہ بھی رکنا زیادہ بہتر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بھی آیت کے نشان کے اوپر بھی ہو سکتا ہے اور اس کے بغیر آیت کے درمیان میں بھی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دونوں پہ ہمارا سیم رول ہے کہ اس کو وقف کریں تو زیادہ بہتر ہے اس پہ، ٹھیک ہے۔ اب ہم اپنی پریکٹس کر لیتے ہیں۔ دوسرے میں بتا دوں کہ جب کسی لفظ کے آخر پہ جب ہم نے سٹاپ کرنا ہوتا ہے تو آخری حرف پہ آخری لیٹر پہ جب جزم ہو تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو پہلے سائن بتا دیتی ہوں کہ کون کون سے ہیں جن پہ ہم نے وقف کرتے وقت جزم بنانی ہوتی ہے۔ تو فتحہ، دمہ، کسرہ، دمہ تنوین، کسرہ تنوین، انورٹڈ دمہ اور ورٹیکل کسرہ۔ جب یہ والے سائنز آتے ہیں کسی ایسے لفظ پہ جس پہ ہم نے سٹاپ کرنا ہے، ٹھیک ہے، جیسے یہ دیکھیں کویرت دیا گیا تھا، اسی طرح کوئی لفظ ہے ان پہ آخری حرف پہ یہ والے سائنز ہیں تو اس کو ہم نے جب وقف کرنا ہے تو سب کو جزم میں چینج کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آخری حرف پہ جب یہ والے سائنز ہوں گے ان میں سے کوئی بھی تو اس کو ہم نے پڑھتے وقت سٹاپ کرتے وقت جزم میں چینج کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں، اس میں تو پہلے ہی جزم ہے تا پہ، تو اس کو ہم نے اسی طرح پڑھنا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آنی۔ کویرت، کویرت۔ اب اگلا ہم دیکھ لیتے ہیں، اگلے والے میں حمزہ پہ دیکھیں فتح تنوین ہے، تو اس کا پڑھنے کا یہ طریق ہوتا ہے کہ جب کوئی لفظ حمزہ پہ فتح تنوین کے ساتھ ختم ہو رہا ہو تو اس کو پڑھتے وقت ایک فتح ہم نے ڈراپ کر کے اس کے ساتھ الف ایڈ کر دینا ہے اور اس کو ہم نے ورٹیکل فتح یا حرف مدہ کی طرح لمبا کر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے یہ دیکھیں اس کی یہ مثال ہے، نساء۔ اب یہ دیکھیں حمزہ پہ فتح تنوین تھی تو اس کو ہم نے پڑھتے وقت اس طرح چینج کر دینا ہے، ایک اس کی فتح ڈراپ ہو جانی ہے اور اس کے ساتھ الف ایڈ ہو جانا ہے، ٹھیک ہے۔ میں دوبارہ اس کا پڑھنے کا طریق بتا دیتی ہوں، نساء، ٹھیک ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، تھوڑی سی اور پریکٹس کر لیتے ہیں۔ اسی طرح یہ دیکھیں میں نے بتایا تھا آپ کو کہ فتح پہ یہ لیٹر ہمارا آخری جو ہے فتح والا ہے، تو اس کو ہم نے کیا کرنا ہے، جب سٹاپ کرنا ہے تو یہ جزم میں تبدیل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو سافٹلی ہم پڑھیں گے ملک، ملک۔ کوئی اس میں ہم نے نہ تو کسی لیٹر کو لمبا کرنا ہے اور نہ ہی کسی پہ جرکنگ ساؤنڈ بننی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگلا دیکھ دیتے ہیں، یہ دیکھیں حمزہ پہ سنگل فتح ہے، جب سنگل فتح ہوگی تو یہ جزم میں چینج ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ پڑھا جائے گا شہداء، تھوڑی سی کی ساؤنڈ اینڈ میں آئے گی کہ حمزہ کی ساؤنڈ بھی آنی چاہیے۔ میں دوبارہ بتا دیتی ہوں، نہ تو اس کو شہداء پڑھنا ہے اور نہ دا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں غور سے اس کو سنیں، شہداء، تھوڑی سی اینڈ میں یوں آنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگلا دیکھتے ہیں، اب یہ دیکھیں ورٹیکل کسرہ کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ بھی جب سٹاپ کریں گے تو جزم میں چینج ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس کو پڑھیں گے غیرہ، ہا کی ساؤنڈ اندر لازمی لانی ہے، ٹھیک ہے، غیرہ۔ اب اگلا دیکھتے ہیں کہ جب کوئی لفظ گول تا یعنی تائے مربوطہ پہ ختم ہو رہا ہو تو اس کو پڑھنے کا طریق یہ ہوتا ہے کہ یہ ہا میں چینج ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے یہ ڈاٹس اور یہ فتحہ دونوں تنوین ختم ہو جائیں گی
اور اس پہ جزم بن جائے گی، ٹھیک ہے، یہ تا بھی چلی جائے گی اور فتحہ کی تنوین بھی چلی جائے گی، اور یہ جزم میں چینج ہوگا اور یہ ہا بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ پڑھا جائے گا واہ، ہا کی ساؤنڈ لائیں گے اس میں، ٹھیک ہے۔ قوت نہیں اس کو پڑھنا، بہت لوگ اس میں بھی غلطی کر دیتے ہیں، قوت پڑھ لیتے ہیں اس کو، نہیں، یہ چھوٹی تا جو ہوتی ہے یہ ہمیشہ وقف کرتے وقت ہا میں چینج ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن بڑی تا کو ہم نے جو ہے وہ اس کو ہا نہیں بنانا ہوتا، ٹھیک ہے، وہ بڑی تا پڑھی جائے گی تا کی طرح ہی۔ لیکن یہ چھوٹی تا جو گول والی ہے اس کو ہم نے پڑھتے وقت جب سٹاپ کرنا ہے تو اس کو ہا میں بدل کے اوپر جزم دے دینی ہے، ٹھیک ہے۔ واہ، اب آگے دیکھ لیتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں فتح کی تنوین ہے اور اس کے ساتھ الف پہلے ہی موجود ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے، صرف ایک فتح کو ہم نے ڈراپ کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو پڑھیں گے جز آ، ٹھیک ہے، لمبا کر کے جز آ۔ اب آگے دیکھتے ہیں، سیم رول ہے، پھر یہ دیکھیں با پہ فتح تنوین ہے اور ساتھ الف بھی ہے، تو سیم رول ہے، ایک فتح بس ڈراپ کر دیں گے تو اس کو با کو لمبا کر کے پڑھیں گے رقیبا، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں، اب یہ دیکھیں واؤ پہ جزم ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب جزم ہوگی تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، یہ اسی طرح پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تہتدو، نیکسٹ دیکھتے ہیں ہم، جب کوئی لفظ بلینک یا پہ ختم ہو رہا ہو، ٹھیک ہے، بلینک یا، اور اس سے پہلے فتح تنوین ہے، تو اس کو ہم نے کیا کرنا ہے، ایک فتح ڈراپ ہوگی اور یا کی جگہ الف بن جائے گا، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں انہوں نے لکھ کے بتایا بھی ہوا ہے، تو اس کو پڑھیں گے دوحا، دوحا، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، یہ والا رول ہم بس یہاں پہ ختم کر لیتے ہیں، تھوڑا سا اور ہے۔ اب یہ دیکھیں با پہ ورٹیکل فتح ہے اور اس کے بعد بلینک یا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا بھی سیم رول ہے کہ یہ اسی طرح پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے۔ یا تو بلینک ہے اس کو ہم نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ ابا، ابا، امید ہے آپ کو سارے رولز کی سمجھ آ گئی ہوگی، اگر نہ سمجھ آئی ہو تو یہ میں یوٹیوب پہ بھی آپ کو پتہ ہے ڈالتی ہوں کلاسز، تو آپ وہاں سے دوبارہ سنیں اور اس کی اچھی طرح پریکٹس کریں۔ ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس نور کو زیادہ سے زیادہ دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو صحیح پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔